Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم لوگ مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب۔ پھر جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، اور بشارت دے رہا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد۔ تو جب وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ سورہ صف کی آیات ہیں۔ کل ابتدائی آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں، کیونکہ اللہ ہی غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑی بری بات ہے اور بہت غضب اور بیزاری کی بات ہے کہ کوئی بات تم کہو اور خود نہ کرو۔ پھر اللہ سے جن چیزوں کا مطالبہ لوگوں نے کیا کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے اس اعتبار سے ہم عمل کریں، تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں سب بصف ہو کر یہ جہاد کریں اور ایسے ہو جائیں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس کے بعد اب بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں دو جلیل القدر نبی آئے، ایک ان کی قوم سے تھے، ان کی قوم کے ایک فرد تھے، اور ایک قوم کے فرد نہیں تھے لیکن ان کے نبی تھے۔ پہلے جو ان قوم کے جو فرد تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ قوم کے فرد تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے جن کا نام عمران تھا وہ بنی اسرائیل نسل سے تھے اور بنی اسرائیل نسل کے ایک فرد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں جب نبی بنایا، بنی اسرائیل کا مفہوم تو معلوم ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام نے
جو آج فلسطین ہے وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کیا جو قبلہ اول بنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکے میں اللہ کا گھر تعمیر کیا جو قبلہ ثانی بنا، جو اب موجودہ قبلہ ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کا دوسرا نام یا کہہ لیجئے کہ ان کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا۔ اس اعتبار سے ان کی نسل میں چونکہ ان کی خود اپنی ذاتی جو اولاد تھی وہ 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے وہ سب بنی اسرائیل کہلانے لگے۔ تو بنی کا مطلب ہوتا اولاد، تو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ سب بنی اسرائیل جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ یہودی کیوں کہلائے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی جن کا دوسرا نام اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں غالباً تیسرا جو بیٹا تھا اس کا نام یہود یا یہودا تھا، اور وہ اپنی قوم میں بہت فیمس، بہت مشہور ہو گیا۔ جب وہ فیمس اور مشہور ہو گیا تو اسی اعتبار سے یہ پوری قوم جو ہے یہودی قوم کہلانے لگی۔ اس لیے ایک طرف سے یہودی بھی یہ کہلاتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے یہ بنی اسرائیل بھی کہلاتے ہیں۔ تو ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر آئے تو اس بدبخت قوم نے جیسے تمام انبیاء علیہ السلام کو تنگ کیا، پریشان کیا، اذیتیں پہنچائیں، ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس قوم نے اذیت پہنچائی اور خوب پہنچائی، تھوڑا بہت نہیں بہت پہنچائی۔ کبھی کہتے کہ موسیٰ ہم تو منہ و سلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے، ہم کو لہسن، پیاز، ادرک، دال یہ سب وہ سب دے دو، اب ہم وہ کھانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اس نعمت کے بدلے میں ایسی نعمت لینا چاہتے ہو جو اس سے نہایت کمتر اور ادنا ہے؟ کیسے لوگ ہو تم؟ کہا نہیں ہم کو تو چاہیے۔ اللہ رب العزت نے دیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ شہر میں داخل ہوں تو یہ کہتے ہوئے داخل ہوں کہ پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے، حطتن حطتن، پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے، اور سجدے کی حالت میں جھکے ہوئے شہر میں یہ داخل ہوں۔ تو انہوں نے تفسیر میں آتا ہے کہ 2 لفظ استعمال کیے، ایک لفظ حبتن کا آتا ہے، حبتن من شعیرہ، اور ایک آتا ہے حنتتن من شعیرہ، کہ حبتن کے معنی آتے ہیں دانہ، غلہ، اناج، اور حنتتن کے معنی آتے ہیں گیہوں، وہ بھی غلہ ہے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ حطتن کہتے ہوئے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں جب تم شہر میں داخل ہو تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے حطتن کہتے ہوئے داخل ہو، تو یہ اتنی بدبخت قوم تھی کہ جب یہ شہر کے پاس پہنچی تو کہہ رہے یا اللہ حنتتن، یا اللہ حنتتن، اے اللہ گیہوں دے، اے اللہ گیہوں دے، اے اللہ دانہ دے، اے اللہ غلہ دے۔ حطتن معاف کر دے کہ بجائے کیا کہہ رہے تھے، مجھے غلہ دے، مجھے دانہ دے، اور داخل کیسے ہوئے؟ ایسے 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 ایسے۔ اتنی بدبخت قوم تھی، ہر جگہ نافرمانی۔ جب قوم عمالقہ سے ان کو جہاد کا حکم ہوا تو ڈائریکٹ حضرت موسیٰ سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، جنگ کرو، لڑو، اور ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب جیت جانا تو بتا دینا، ہم لوگ آ جائیں گے۔
اتنی بدبخت قوم تھی. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کا جو لقب رکھ دیا ہے، ان کی بدبختی کی وجہ سے ان کو جو سزا دی تھی وہ بندر بنانے کی اور خنزیر بنانے کی دی تھی، کہ ان کو بندر اور خنزیر سزا کے طور پر بنایا گیا. یہی ان کا لقب بھی پڑا کہ یہ خنزیر اور بندر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قیامت کے وقت دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اس امت محمدیہ کے ایک فرد ہوں گے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جب وہ عام کریں گے، تو اس وقت یہ یہود کو، یعنی یہ جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ خنزیر کو قتل کریں گے. تو خنزیر کو قتل کرنے سے مراد یہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو قتل کریں گے. کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے، جیسے کہ قارون نے لگایا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اپنے خزانے میں سے زکوٰۃ دو، تو نے کہا کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ تو اس کے پاس تو بے پناہ دولت تھی. اتنی دولت تھی کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 40 خچروں پر یا 70-80 خچروں پر تو صرف خزانے کی چابیاں جاتی تھی. اتنا اس کے پاس خزانہ تھا، جس کے بارے میں بعض مفسرین نے تو نہ جانے کیا کیا بیان کیا کہ پہلے لوہے کی چابی تھی، جب وہ بھاری ہو گئی تو اسے لکڑی کی چابی بنایا گیا کہ لکڑی کی چابی بنائے تاکہ وہ بوجھ ہلکا ہو جائے. جب وہ بھی ہو گیا تو جو کہہ لیجیے آج کے دور میں پلاسٹک یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں دھات، اس سے جو ہے چابی بنائی گئی تاکہ تالا تو کھل جائے لیکن چابی کا وزن ہلکا رہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، اس نے زکوٰۃ نکالی تو کہہ رہا کہ اتنی بڑی مقدار نہیں ہو سکتا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر اس نے ایک بدکار عورت کو پیسہ دے کر کہا کہ اس کے اوپر الزام لگاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ بدکاری کی. عورت آئی، سب کے سامنے کھڑی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بھی مجلس میں موجود. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خطاب کر کے کہا تو سچ سچ بیان کر کہ تیرا کیا ماجرا ہے. اللہ رب العزت نے اسی وقت اس عورت کا ذہن پلٹا. وہ بولنا چاہتی تھی قارون کے موافق، کیونکہ پیسہ دیا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا چاہتی تھی. اللہ نے اس کی زبان سے کیا نکلوایا کہ اے قوم کے لوگوں سن لو، قارون نے ہم کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ موسیٰ پر الزام لگاؤ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بدکاری کی ہے، اس لیے ہم نے سب کو جمع کیا ہے اور ہم بتا رہے ہیں کہ موسیٰ نے ہمارے ساتھ بدکاری نہیں کی، ہمیں الزام لگانے کے لیے قارون نے اتنا پیسہ دیا ہے. قارون اپنا سر پیٹتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. اس طرح یہ تکلیفیں پہنچاتے تھے. ایک موقع پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ انہوں نے ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچائی. 22ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ. کیا ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی. کیسی اذیت پہنچائی؟ بھائی نبی تو سب سے زیادہ با حیا ہوتے ہیں. حیا نبی سے زیادہ کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. قوم کے لوگ جہاں چاہتے بے دھپ ایسے پڑے رہتے، جیسے آج یہودیوں کا حال دیکھ لیجئے، انگریزوں کا حال دیکھ لیجئے. کہو کپڑے پہنے ہوں نہ پہنے ہوں، سمندر کے کنارے چلے جائیے، سب ننگ دھڑنگ بے ایسے بالکل پڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کی فکر نہیں. اب تو نہ جانے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، ایسے گندے گندے انہوں نے قانون بنا دیے ہیں کہ بس اللہ حفاظت فرمائے. کیوں؟ بے حیائی ہے. تو ویسے اس وقت بھی یہ بے حیا تھے. تو کہنے لگے کہ موسیٰ جو ہے لوگوں کے ساتھ اس لیے نہیں نہاتے ہیں کہ ان کے خصیے میں ورم ہے اور وہ بہت بڑا ہے، پینڈولم بہت بڑا ہے، اس شرم کی وجہ سے یہ لوگوں کے سامنے کپڑے نہیں اتارتے. اور پھر اس کے بعد ایک انہوں نے من گھڑت روایت بھی بیان کر ڈالی. روایت کیا؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پاک صاف دکھانے کے لیے یہ کیا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جھیل میں نہانے کے لے گئے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے سارے کپڑے اتارے، بے لباس ہوئے اور نہانے لگے۔ جب اس پوکھر سے، اس جھیل سے نکلے تو جس پتھر پر کپڑا رکھے ہوئے تھے وہ پتھر چل پڑا کپڑا لے کے۔ موسیٰ علیہ السلام بے لباس پتھر کے پیچھے پیچھے اور پتھر ان کے آگے آگے، یہاں تک کہ جہاں پر ساری قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پتھر آ کے وہاں پر رک گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بے لباس ان کے سامنے کھڑے۔ تب لوگوں نے کہا نہیں، موسیٰ بے عیب ہے۔ کبھی نبی اس حال میں نہیں ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی کو کبھی ایسا رسوا نہیں کرتا ہے۔ اس طرح کبھی یہ کہتے کہ موسیٰ یہ دیکھو ان لوگوں کو، ان کے پاس تو ان کا خدا دکھائی پڑ رہا ہے، پوجا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی خدا بنا دو، ہم بھی اس کو دیکھتے کہ اس کی عبادت کریں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے گئے، اسی درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں، نبی موجود ہیں۔ سامری نے کیا کیا کہ ان سے سونا اور زیورات جو جمع کروائے اور اس کا ایک بچڑا بنایا، اور اس میں سے ایک آواز پیدا ہوئی، جیسے بچڑے کی آواز ہوتی ہے ڈکارنے کی، وہ آواز پیدا ہوئی، اور اس نے کہا موسیٰ وہاں کہاں گئے، دیکھو تمہارا رب یہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ سامری نے ان کو بہکا دیا، بنی اسرائیل دو اس حصے میں بٹ گئے، آدھے پوجا کرنے لگے، آدھے اللہ کی عبادت کرنے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے دیکھا تو غصے میں تورات اٹھا کے انہوں نے پٹکی، تو اس کے بعد تختیاں ٹوٹ بھی گئی، سونے کی تختیاں تھیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ تمہارے رہتے ہوئے کیسا ہوا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی بھی پیش کی۔ پھر ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، ہم اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ لیتے ہیں، پروردگار یہ نہایت بدبخت قوم ہے، ان سے اب تو ہی نمٹ لے۔ اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، وادی تیہ میں بھٹکایا، نہ جانے کہاں کہاں ان کو سزائیں دی، لیکن یہ قوم ایسی بدبخت تھی کہ کبھی نہیں سدھری۔ جب نبی کے زمانے میں نہیں سدھری، نبی کو تنگ کرتے رہی، 50 انبیاء علیہ السلام کو بیک وقت اس نے قتل کیا، تو یہ قوم آج یہ سدھر جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے، خباثت سے پر ہے یہ قوم۔ تو اس قوم کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم لم تؤذوننی، مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو؟ وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے، پھر گئے راستے سے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا۔ پھر اللہ ایسے فاسق لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دوسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو ان کے درمیان نبی بن کر آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے فرد نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک بات گویا اور بھی بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اولاد منسوب ہوتی ہے باپ کی جانب، نسل چلتی ہے باپ سے، اور خاندان کے اعتبار سے جانا جاتا ہے کوئی بھی وہ باپ کے اعتبار سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں تو تھے نبی، لیکن بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں تھے، بنی اسرائیل کی نسل نہیں تھی۔ قرآن نے گویا کہ یہ بھی بتا دیا کہ نسل ہمیشہ کیا کہتے ہیں، نسل جو ہمیشہ باپ سے چلتی ہے۔ اس لیے دونوں جملوں میں فرق ہے، دونوں نبیوں کے خطاب میں بھی فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، نبی وہ بھی ہے، ان کو تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کو انجیل دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا تو کیا کہا، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو خطاب کیا تو یہ نہیں کہا یا قومی، اے میری قوم، بلکہ کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، کیونکہ وہ خود اس میں سے نہیں تھے، اس نے یا قومی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے اسرائیل کی اولاد، ہم تمہاری طرف جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور یہ سن لو کہ تورات جو تمہارے پاس موجود ہے، ہم اس کتاب کی تصدیق کرتے ہیں،
کہ تورات کی تعلیمات بالکل برحق ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے ہمیں اب کتاب لیٹسٹ بک دے دی انجیل کی شکل میں، تو اب تورات منسوخ ہو گئی ہے۔ اب وہ کتاب کیا بولتے ہیں کہ عمل کے لیے صحیح نہیں ہے، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، نافذ العمل نہیں ہے۔ اب وہ کتاب چھوڑ کر ایمان تو رکھا جائے گا، عمل اب انجیل پر کیا جائے گا۔ اس لیے اے بنی اسرائیل ایمان لے آؤ اور انجیل پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اور یہ دستور کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا وہ بن گیا، یہ بالکل ظاہری اصول ہے جس کو روزانہ ہم فالو کرتے ہیں۔ ہر 5 سال پر ایک وزیر اعظم بدلتا ہے، وہ اپنے رول بناتا ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ پچھلا جو وزیر اعظم تھا اس کے رول ختم ہو گئے، اب اسے ہم فالو نہیں کرتے ہیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو جہاں پر جو حاکم جیسا موجود ہوتا ہے تو موجودہ جو نظام ہوتا ہے اسی کو ماننا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتابوں کا بھی وہی سلسلہ رکھا۔ ایک زمانہ تھا کہ جتنے ہمارے بڑے بزرگ یہاں پر موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی ایک زمانہ تھا کہ 6 کلاس سے انگلش شروع ہوا کرتی تھی، ABCD 6 کلاس سے، اور ہم نے بھی شاید 6 کلاس میں پہنچ کر ABCD پڑھی تھی، پہلی کتاب انگلش کی پڑھی تھی۔ اور آج بچہ صرف نرسری میں پہنچتا ہے، ابھی اس کے کلاس بھی نہیں شروع ہوئی، درجہ بھی نہیں شروع ہوا، ابھی صرف پلے گروپ میں ہے، وہ کھیل رہا ہے، وہیں سے اس کی انگلش شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض اسکول تو ایسے ہیں کہ یوں کہہ لیجئے کہ کمپیوٹر کی جو تعلیم ان کو تھوڑا سا بڑے ہونے کے بعد دینی چاہیے، ان کو 1st اور 2nd کلاس میں ان کو کمپیوٹر کی وہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اتنا بڑا فرق آ گیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال نصاب چینج ہوتا ہے، نصاب چینج ہوتا ہے، اور نصاب جب چینج ہوتا ہے تو پرانی کتاب ہمارے پاس اس کی موجود ہے، لیکن ہم اسے نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سال نصاب چینج ہو گیا، اب ہمیں یہی پڑھنا ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو جو اصول دنیا اپنا رہی ہے، اللہ نے بس وہی اصول تو کیا کہ تورات کے بعد اللہ نے انجیل دی، کہا اب اس پر عمل کرو۔ ایمان سب پر ہوگا لیکن عمل اس پر ہوگا۔ تو مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں جو ہمارے سامنے تورات موجود ہے، اور پھر اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دے رہے ہیں جو پیدا ہوگا، اور اس کا نام کیا ہے؟ احمد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا 2 نام ہیں۔ ایک نام وہ ہے جو آپ کے دادا نے رکھا، کہ جب آپ پیدا ہوئے تو گھر میں خوشی ہوئی، دادا تھے، باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، دادا تھے، ان کو بتایا گیا کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کو پوتا مبارک ہو۔ تو خوشی کے مارے انہوں نے بچے کو گود میں لیا، حرم شریف میں جا کر انہوں نے اللہ کا سجدہ شکر ادا کیا، اور سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد حرم میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ یہ نام کبھی نہیں رکھا گیا تھا، ایسا نام کبھی عرب میں نہیں رکھا گیا تھا۔ تو عرب والے سب چیخ پڑے گویا، اچنبے میں پڑ گئے، ارے عبد المطلب یہ کیسا نام تم نے رکھ دیا انوکھا، آج تک تو ایسا نام رکھا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام انوکھا ہی رکھا۔ لوگوں نے سبب پوچھا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے بیٹے کا نام ہر جگہ لیا جائے، اور جہاں بھی جائے میرا بیٹا اس کی تعریف ہی کی جائے، اس لیے ہم نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے عبد المطلب کی یہ جو خواہش، جو منشا تھی، اسے ایسے پورا کیا کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اور اللہ نے اپنے عرش کے نیچے جو کلمہ لکھا ہے اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جنت سے قصور کی وجہ سے نکالے گئے تو یہاں بالکل روتے رہے، 40 سال تک تو انہوں نے سر نہیں اٹھایا، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ ایک موقع پر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، پروردگار تیرے اس حبیب اور اس بندے کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دے جس کا نام محمد ہے۔ اے اللہ، محمد کے وسیلے سے میں تجھ سے
مانگتا ہوں کہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ نے پوچھا کہ محمد کون ہے، تم کیا جانو، جانتے ہو؟ کہا تو میں نہیں جانتا کہ کون ہوں، لیکن جس کا نام عرش کے نیچے اللہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ کوئی سب سے فخر والی ذات ہے، عظیم الشان کوئی ہستی ہے جس کا نام اللہ نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ تمہاری نسل میں سے، تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، لیکن وہ نہ ہوتے تو ہم تم کو بھی نہ پیدا کرتے۔ اگر اس نبی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو ہم تم کو بھی نہ پیدا کرتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، ایک جگہ پر وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نبی کے بارے میں بتایا، ہم لوگ اسی نبی کے امتی ہیں، ہم لوگ اسی نبی کے امتی ہیں۔ اب بعد میں جتنے لوگ دعویٰ کریں وہ سارے کے سارے لوگ جھوٹے ہیں، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو یا دیگر جتنے بھی اب تک 23-24 پیدا ہو چکے ہیں وہ ہوں، جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کریں سب جھوٹے ہیں۔ جو بھی اپنے آپ کے اس طرح کا کہے کہ میں نبی ہوں، عیسیٰ مسیح بن کر آیا ہوں، کیونکہ عیسیٰ مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ مسیح آئیں گے دوبارہ، تو جو بھی عیسیٰ مسیح بننے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ غلام احمد قادیانی کے تو ایسے ایسے کھیل ہیں، بس اللہ رحم فرمائے۔ جب اس نے کہا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، تو کسی عالم نے کہا کہ عیسیٰ مسیح تو دمشق کی مسجد میں ممبر پر اتریں گے، نہیں لد میں ایک مسجد ہے اس پر اتریں گے۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے فوراً جو مسجد بنوائی تھی اس پر کہا اس پر مینار لگاؤ، اس پر مینار لگا دو، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مینار نہیں ہے احمد کا، غلام احمد قادیانی کا۔ پھر سوال کرنے والے نے کہا کہ مینار تو پہلے سے تھا، اس پر عیسیٰ اتریں گے، اور تم پہلے آئے بعد میں مینار بنا، اور تم یہاں بنوا رہے ہو جہاں پر اپنے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو وہاں سے وہ بھاگ کے غالباً اسرائیل گیا، کہاں پر گیا؟ لد۔ تو وہاں پر جا کے اس نے کچھ دن قیام کیا، کہا دیکھو میں لد میں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے کس طرح اس نے خرافات کی، ہر جگہ وہ ذلیل اور رسوا ہوا، لیکن اس خبیث کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آج نہ جانے اس خبیث کے چکر میں کتنے لوگ پھنس کر اپنا ایمان ضائع کر چکے۔ اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔